بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. یہ باب اس چیز کے بیان میں کہ کوئی آدمی علم کے لیے اپنی آواز کو بلند کرے. امام بخاری تیسرا باب قائم کر رہے ہیں. باب اول فضائل میں، باب دوم من سئل علما اور باب سوم من رفع صوته. سب سے پہلے تو اس باب کی اس سے پہلے والے باب سے مناسبت کیا تو فرماتے ہیں کہ سائل جب سوال کرے تو سوال کس طرح سے کرے؟ کیا بلند آواز سے کرے یا پست آواز سے کرے؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑے تو بلند آواز سے بھی کر سکتا ہے، جیسا کہ اس روایت کے اندر میں واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے. البتہ مطلق اور بلا ضرورت کے آواز کو بلندنا، چیخنا، چلانا یہ عقلاً اور شرعاً مکروہ اور ممنوع ہے. لائٹ جاتی ہے تو ہمارے بچے چیختے چلاتے ہیں، یہ غلط ہے. کون سا ایسا موقع ہے بھائی یہ چیخنے چلانے کا؟ کہیں پر لوگ جمع ہو گئے تو چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں. تو بلا ضرورت کے چیخنا اور چلانا جائز نہیں، سیٹیاں بجانا بھی جائز نہیں، تالیاں بجانا بھی جائز نہیں، کیونکہ ہماری شریعت بیکار کاموں سے روکتی ہے. ایسے کام جس کام سے کوئی فائدہ نہیں اور انسان کی شرافت متاثر ہوتی ہے. شریف انسان ایسی اوچھی حرکتیں کرتا نہیں. چیخنا چلانا شریف آدمی ایسا نہیں کرتا ہے، اور ہر انسان شریف ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. تو ہر آدمی مکرم ہے. تو آدمی کو خود اپنے مقام اور مرتبے کا لحاظ کرتے ہوئے چیخنے، چلانے، سیٹیاں بجانے، تالیاں بجانے، ناچنے، کودنے، اس طرح کی حرکتوں سے کیا ہونا چاہیے؟ بچنا چاہیے، اگر وہ اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے تو. اور اگر وہ اپنے آپ کو بندری سمجھے تو پھر اس کا اپنا مسئلہ ہے. کودے، جتنا کودنا ہو کودے، جتنا چیخنا ہو چیخے، جتنا چلانا ہو چلائے. لأنه خرج من شرافة البشریہ، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو نکال ہی چکا ہے تو کرے، جیسا کہ لوگ اوچھی حرکتیں کرتے ہیں. تو بہرحال یہاں پر اس کے مباح ہونے کو بیان کیا گیا ہے کہ رفع صوت عند الضرورہ مباح فی طلب العلم وتعلیمہ، کہ علم کے سیکھنے سکھانے میں ضرورت کے موقع پر آواز کو بلند کرنا یہ مباح ہے. یہ بیان کرنے کے لیے اس باب کو قائم کیا ہے. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعنهم اجمعين قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. سب سے پہلے امام بخاری اپنے شیخ ابو النعمان سے روایت کرتے ہیں. ابو النعمان کون ہے؟ محمد بن الفضل ان کا نام ہے، لیکن یہ ابو النعمان سے مشہور ہو گئے محمد بن الفضل السدوسی. ان کا لقب ہے عارم، عارم عین الف را میم. تو محمد بن الفضل السدوسی عارم المشہور بابو النعمان. قال حدثنا ابو عوانة، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابو عوانہ نے. ابو عوانہ ان کا نام ہے الوضاح الیشکری، الوضاح الیشکری، واو ضاد الف ہا بڑی ہا وسط حلق والی.
ابو عوانہ عن ابی بشر، وہ روایت کرتے ہیں ابو بشر سے، ان کا نام ہے جعفر ابن ایاس، ابو بشر کا نام ہے جعفر ابن ایاس الیشکری، جعفر ابن ایاس الیشکری، یہ مشہور ہے ابن الوحشیہ سے، ابن وحشیتی، یہ مشہور ہے ابن وحشیت الواسطی سے، ابن وحشیہ الواسطی، ابن وحشیہ الواسطی عن یوسف ابن ماہک، وہ روایت کرتے ہیں یوسف ابن ماہک سے، یوسف ابن ماہک، اس کو سب سے پہلا مخمسہ یہ آتا ہے کہ اس کو پڑھا کیسا جاوے، کسی نے اس کو ماہک پڑھا، کسی نے اس کو ماہکن پڑھا، کسی نے اس کو ماہک پڑھا، اور کسی نے اس کو ماہکن پڑھا۔ ایک اختلاف تو یہ ہے کہ یہ نام کس کا ہے۔ عام طور پر رجحان یہ ہے کہ یہ یوسف جو راوی ہے ان کی والدہ کا نام ابن ماہک سے مشہور ہو گئے، اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ ان کی والدہ کا نام، ان کے والد کا نام۔ اب یہ ہے کون سی بلا ماہک؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ عجمی زبان کا لفظ ہے، ماہ کے معنی ہے چاند، اور کاف کا یہ تصغیر کے لیے، گویا کہ ماہک قمیرن کے معنی میں، قمرن کی جمع تصغیر جو آتی ہے قمیرن، یعنی چھوٹی سی چاند، تو ماہک اس معنی میں ہے۔ اسی وجہ سے اس کے سلسلے میں کہ یہ عربی لفظ ہے یا عجمی لفظ ہے، جو لوگ اس کے عربی ہونے کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا تلفظ ہے ماہکن، فاعلین کی وزن پر، مہکت الشباب سے، اور جو لوگ اس کے عجمی ہونے کے قائل ہیں وہ اسے غیر منصرف پڑھتے ہیں۔ اگر ان کی والدہ کا نام ہے تو علم اور تثنیہ، اور اگر ان کے والد کا نام ہے تو عجمہ اور علم، یہ دو سبب پائے جاتے ہیں۔ عام طور پر حضرات محدثین کا رجحان اسی طرف زیادہ ہے، ماہک کا، کہ اس کو ماہک پڑھا جاوے۔ عن یوسف ابن ماہک، ابو بشر یہ بیان کرتے ہیں یوسف ابن ماہک سے، عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما وعنہم اجمعین، اور وہ روایت کرتے ہیں سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خود بھی صحابی ہے، اور ان کے والد محترم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی ہے۔ من دہات العرب، ثلاثۃ من دہات العرب، حضرات صحابہ کے زمانے میں آخری دور میں کہا جاتا تھا 3 لوگ جو عربوں میں سب سے ذہین مانے جاتے ہیں، ان میں حضرت عمرو بن عاص، مغیرہ ابن شعبہ، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کو کہا جاتا ہے ثلاثۃ من دہات العرب، کہ عربوں میں سب سے ذہین ترین، فتین ترین لوگ۔ اور اتفاق سے یہ تینوں حضرات اب ایک ساتھ کام بھی کیا ہے ان لوگوں نے۔ عن عبداللہ ابن عمرو، حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد یہ بعد میں اسلام لائے، لیکن عبداللہ پہلے اسلام لے آئے، اور عبداللہ نے ہجرت بھی کی، اسی لیے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھ سے زیادہ روایت عبداللہ بن عمرو بن عاص کے پاس۔ کہا کیوں؟ لأنه يكتب وأنا لا أكتب، کہا کہ وہ حضور کی مجلس میں لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذہانت اور فطانت کو دیکھ کر ابتدائی اسلام میں حضور نے قرآن کو، احادیث مبارکہ کو لکھنے سے منع کیا، مگر مدینہ آنے کے بعد آپ نے لکھنے کی اجازت دی چند لوگوں کو، من جملہ ان کے حضرت عبداللہ بن عمرو بھی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص یہ لکھا کرتے تھے حضور کی مجلس میں، اسی لیے آپ نے مشکات شریف کے اندر میں روایت پڑھی ہوئی ہوگی، عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ،
تو عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کون ہے؟ جدہ کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص. عمرو بن شعیب کا نام کیا ہے؟ عمرو بن شعیب ابن عبداللہ ابن عمرو بن عاص. تو وہ جو روایت کرتے ہیں عن عمرو بن شعیب عن ابیہ کہ عمرو بن شعیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، عن جدہ اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں. تو وہ جو روایتیں انہوں نے لکھ رکھی تھی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے، اس صحیفے سے وہ بیان کرتے تھے. اسی وجہ سے ان کی روایت کے سلسلے میں حضرات محدثین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے کہ صحیفے میں سے پڑھ کر روایت ہے اسے مستند مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا. تو بعض محدثین نے حضرت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ والی روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، اور بعض محدثین نے اسے صحیح قرار دیا ہے کہ ٹھیک ہے وہ اس سے بیان کرتے ہیں، مگر انہوں نے اپنے والد اور اپنے دادا سے براہ راست بھی سماع کیا ہے. جب ان کا سماع ثابت ہے تو جس کا سماع ثابت ہو وہ اگر صحیفے سے بھی بیان کرے تو کوئی حرج ہونا چاہیے نہیں. خیر، تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمی صحابی تھے اور مکثر الروایہ صحابہ میں سے ہے، اگرچہ حضرت ابو ہریرہ کے مقابلے میں آپ کی روایتیں کم ہیں. اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلامذہ ایسے ملے جنہوں نے ان کی روایت کو سن کر حفظ کرنے اور محفوظ کرنے اور آگے بیان کرنے کا اہتمام کیا، لہذا ان کی روایتیں محفوظ رہی. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کو ایسے تلامذہ نہ مل سکے جو حضرت ابو ہریرہ جیسے تھے، جو روایتوں کو یاد کر کر اور لکھ کر محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے. اس وجہ سے آپ کی روایتیں اگرچہ آپ مکثر الروایہ میں، مگر آپ کی روایتیں 1000 سے متجاوز ہیں. سب سے زیادہ روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ 5000 سے زیادہ. اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے کس کا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کا. اس کے بعد تیسرا نمبر آتا ہے حضرت انس بن مالک کا. پھر چوتھا نمبر آتا ہے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر عبداللہ بن عباس، اور پھر اس کے بعد عبداللہ بن عمرو بن عاص. تو یہ جو صحابہ تھے ان کو تلامذہ ایسے ملے. ایک بات یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے چونکہ مدینہ منورہ کو چھوڑ دیا تھا اور غیر معروف علاقے میں جا کر آباد ہو گئے، اور یہ جو صحابہ تھے حضرت ابو ہریرہ یہ اخیر تک کہ مدینہ میں رہے، حضرت عبداللہ بن عباس یہ مکہ مکرمہ میں رہے، ان کے حلقے لگتے تھے، پوری دنیا سے مسلمان علم حاصل کرنے کے لیے مکہ اور مدینہ پہنچتے تھے اور ان سے براہ راست علم حاصل کرتے تھے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی مدینہ منورہ میں اخیر تک کی مقیم رہی. حضرت انس یہ کوفہ اور بصرہ کے علاقے میں مقیم رہے. تو ایسے علاقوں میں تھے جہاں پر لوگ علم کو حصول کے لیے شد رحال کیا کرتے تھے، یعنی سفر کیا کرتے تھے. اور اتفاق سے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص یہ غالباً مصر یا اس کے اطراف و اکناف کے کسی ایسے علاقے میں جا کر سکونت اختیار کر لی، آپ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی جس میں آپ تنہائی میں عبادت کیا کرتے تھے. اس وجہ سے آپ کی روایتیں بکثرت نہ ہو سکی، ورنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سٹیٹمنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی روایتیں کیا ہونی چاہیے تھی؟ زیادہ ہونی چاہیے تھی. خیر، عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ قال تخلف عنا النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرۃ سافرناها، کہ ایک سفر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے. دوسری روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سفر جو تھا مکہ اور مدینہ کے درمیان کا سفر تھا، عمرۃ القضاء کا سفر تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمرہ جو خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے موقع پر روک دیا گیا تھا، تو اس کے بعد آپ نے دوسرے سال عمرۃ القضاء کیا تھا. تو اس عمرۃ القضاء کے موقع پر یہ واقعہ پیش آیا، جیسا کہ مسلم شریف وغیرہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے تخلف عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرۃ سافرناها من مکہ الی المدینہ، اور بعد میں ہے من مدینہ الی مکہ. بہرحال مکہ اور مدینہ کے سفر کے درمیان یا تو جاتے ہوئے یا واپسی میں، دو میں سے کسی ایک موقع پر یہ واقعہ پیش آیا. فأدرکنا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پا لیا، یعنی پیچھے رہ گئے کسی کام کی وجہ سے اور ہم لوگ آگے نکل گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ادرکنا ای لاحقنا، ہم سے مل گئے. ادرک فعل اور نا ضمیر مفعول ہے. وقد ارحقنا الصلاة ونحن نتوضأ. ارحق اس کے معنی کیا آتے ہیں عربی زبان کے اندر میں؟ دو معنی بیان کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کو پڑھنے کی مختلف شکلیں. بعض روایتوں میں اس کے الفاظ آئے ہیں ارحقتنا الصلاۃ، بعض روایتوں میں ہے ارحقنا الصلاۃ، اور بعض روایت میں ہے ارحقنا الصلاۃ. تو اس کے اصل معنی کیا آتے ہیں؟ اس کے اصل معنی یہ آتے ہیں کہ تأخرنا الصلاۃ عن وقتها، کہ ہم نماز اپنے وقت سے تھوڑی سی متاخر ہو گئی، یہاں تک کہ اس کے بعد والی عصر کی نماز کا وقت قریب آ گیا. اس کو کہتے ہیں ارحقنا، کہ پہلی نماز کا وقت ختم ہونے کے قریب اور دوسری نماز کا وقت ہمارے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا. یہ صورتحال ہوئی. تو فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز کا وقت تھا اور بالکل آخری وقت میں داخل ہونے والے تھے. تو فرماتے ہیں فأدرکنا وقد ارحقنا الصلاۃ، اور نماز ہم نے مؤخر کر دی. جیسا عام طور پر حضرات مفسرین کا پڑھنا ہے، اس کو مفعول بنا کر پڑھا ہے. تو اس اعتبار سے اس کا مطلب ہوگا کہ ہم نے نماز کو تاخیر سے پڑھ رہے تھے، پڑھنے جا رہے تھے. ہم نماز تاخیر سے پڑھنے جا رہے تھے. اگر اس کو ارحقتنا الصلاۃ ہے تو اس صورت میں آئے گا کہ ہمارے سر پر نماز عصر کی کھڑی ہو گئی، لیکن چونکہ ہمارے نسخوں کے اندر میں لکھا ہوا ارحقنا الصلاۃ، ارحقتنا نہیں ہے، تو یہاں پر ترجمہ کریں گے یہ اخرنا صلاۃ الظہر، یعنی ہم نماز ظہر کو تاخیر سے پڑھنے جا رہے تھے. ونحن نتوضأ، اور ہم وضو کر رہے تھے، سفر میں تھے، جب سب جلدی جلدی وضو کر رہے تھے کہ بھئی نماز کا وقت کہیں نکل نہ جائے. فجعلنا نمسح على ارجلنا، تو ہم جلدی جلدی اپنے پاؤں کو دھونے لگے. امسح کے معنی، نمسح کے معنی یہاں پر ای نغسل، غسل کے معنی میں ہے، یہ مسح کرنے کے معنی میں نہیں ہے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیدھا سیدھا کہنا تھا نغسل، ایسا کیوں استعمال کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے، اس لیے لفظ استعمال کیا ای نغسل غسلا خفیفا، کہ اس کو دھونے کے لیے جیسے پانی استعمال کیا جاتا ہے تو خوب پانی آدمی ڈالتا ہے، اس طرح سے نہیں، جلدی جلدی میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو اپنے پاؤں پہ کیا کر رہے تھے؟ پھیلا دے رہے تھے. تو وہ تھا تو غسل، مگر غسل اور مسح کے درمیان تھا. تو حضرات صحابہ تھے، فصیح اللسان بلیغ البیان تھے، تو ظاہر سے بات ہے وہ ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے کہ ان الفاظ کے استعمال کرنے سے پوری نوعیت مکمل طور پر واضح ہو جائے. تو اس لیے فرمایا کہ فجعلنا نمسح على ارجلنا، تو ہم ہلکے سے اپنے پاؤں کو دھو رہے تھے، ہلکا ہلکا اپنے پاؤں کیا کر رہے تھے؟ فنادى بأعلى صوته، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے کہا ویل للأعقاب من النار، ویل للأعقاب من النار، ویل للأعقاب من النار. ویل یہ عربی زبان کے اندر میں استعمال کیا جاتا ہے بد دعا کے معنی میں، ہلاکت اور تباہی ہو. بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ ویل واد فی النار، جہنم میں ایک وادی کا نام ہے، لیکن اہل عرب کے یہاں پر جب وہ استعمال ہو رہا ہے ہلاکت اور بربادی کے لیے تو خواہ مخواہ اس کو مجاز کی طرف لے جانے کی کوئی ضرورت ہے نہیں. للأعقابی، اعقاب کہتے ہیں عقبن کے معنی پیچھے کا حصہ، لیکن اعقاب سے مراد یہاں پر ایڑیاں، یعنی پاؤں کا پیچھے کا حصہ، پاؤں کا پیچھے کا حصہ، اس کو اعقاب کہتے ہیں، جس کو ہم ایڑی کہتے ہیں. کہا ان ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہو جہنم کے آگ کی. کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے کہ بھئی یہ تم جلدی جلدی میں پاؤں برابر نہیں دھو رہے ہو تو پیچھے کا کچھ حصہ اچھے سے دھونے میں نہیں آ رہا ہے. اگر وضو اس طرح سے مکمل نہیں ہوا
اور آپ کی ایڑیاں اچھے سے نہیں دھوئی آپ نے تو یہ جہنم میں جلے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو تنبیہ کی کہ اسباغ وضو ہونا چاہیے، نقصان وضو نہیں ہونا چاہیے. وضو پورے طور پر اچھی طرح سے کرنا چاہیے. وضو میں اس طریقے سے جلد بازی میں جو تم کر رہے ہو یہ درست نہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلح تھے، آپ نبی تھے، آپ رسول تھے. آپ کے سامنے کوئی بھی چھوٹی سی بھی غلطی ہو، حضرات صحابہ سے چھوٹی سی کوتاہی ہو، تھوڑا سا تغافل بھی ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر متنبہ کر دیا کرتے تھے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ کیا وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، جن ایڑیوں کو اچھے سے نہیں دھویا جا رہا ہے وہ جہنم کے اندر میں چلے گی. اس کے لیے جہنم کی بشارت، اس کے لیے جہنم میں جلنا مقدر ہوگا. مرتین او ثلاثا، راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار یا 3 مرتبہ اس طرح سے بلند آواز سے آپ نے کہا. راوی کو کیوں شک ہوا؟ اس لیے کہ شور اور غوغا تھا وہاں پر، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مجھے کنفیوژن ہے کہ 2 بار کہا آپ نے یا 3 بار کہا. لیکن یہ ہمارے صحابہ اور راویوں کا کمال احتیاط، کمال دیانت اور کمال امانت تھی کہ وہ اس طریقے سے بیان کرتے کہ مرتين نہیں ہوتا تھا، پکا نہیں بھیا، ہو سکتا ہے 2 مرتبہ. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ڈر لگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بول دوں سلاسن اور بولا حضور نے 2 مرتبہ تو جھوٹ ہو جائے گا، یا میں بول دوں مرتين اور حضور نے 3 مرتبہ کہا تب بھی کیا ہو جائے گا؟ جھوٹ ہو جائے گا. تو ان کو تردد ہوا تو اس تردد کو بیان کر دیا مرتين او ثلاثا. اسی لیے کہتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں امت محمدیہ نے جس طریقے سے روایت کے باب میں اپنی خدمت انجام دی ہے، انسانی تاریخ میں کوئی امت روایت کی حفاظت میں ایسا کارنامہ نہیں انجام دے سکی. انہا من میزۃ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت محمدیہ کا امتیاز ہے. ایسی محنت کی کہ اگر موضوع روایت بھی ہے تو اس موضوع روایت کے راویوں کے بھی حالات جمع کیے اور اس کی سند کو بھی جمع کیا. کس نے وضع کیا اس کو بھی ڈھونڈ نکالا، کیوں وضع کیا اسے بھی ڈھونڈ نکالا اور باقاعدہ کتابوں میں اس کو لکھ دیا. تو اگر صحیح کی حفاظت کرے سند کے ساتھ تو ٹھیک ہے، لیکن جس امت نے موضوع کی اس طریقے سے چھان پٹک کی ہو کہ اس کو بھی اس کی سند اور اس کے سرچشمے کے ساتھ پکڑ لیا ہو تو اس امت نے صحیح کی حفاظت میں کتنا بڑا رول ادا کیا ہوگا. جب موضوع کو ہی پکڑا انہوں نے کہ یہ نکلی کدھر سے، اس کو پکڑو، یہ کون بول کے گیا، تو جو بول کے گیا اس کو بھی پکڑ لیتے اور بولتے ہیں کہ یہ ہے فیکٹری اس کی، یہ کیا ہے اس کی، جھوٹ کی، اس فیکٹری سے یہ کیا ہوا ہے، نکلا ہے. حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی نگرانی میں ابھی کام ہو رہا ہے المدونۃ الجامعہ، احادیث مبارکہ کی 900 کتابیں اور اس کے علاوہ 3000 کتابوں کو سامنے رکھ کر پچھلے 20 سال سے کام ہو رہا ہے کہ ساری مرفوع روایتوں کو ایک جگہ پر جمع کر لیا جاتا ہے. کل ہی رات میں نے دیکھا تو ہندوستان میں اس کی 15 جلدیں چھپی، 15 جلد میں ابھی کتاب الحج پورا ہوا ہے. کیا پورا ہوا ہے؟ حضرت سے میری ملاقات ہوئی تھی ایک سوا سال پہلے، تو میں نے پوچھا تھا حضرت کتنی جلدوں تک پہنچے گا یہ، تو کہا 55 60 یا 70 جلدوں تک پہنچ سکتا ہے، جس میں تمام روایات مرفوعہ کو جمع کرنے کی کیا کی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے حضور نے فرمایا ان امتی کلھا خیر، میری امت بالکل بارش کی طرح ہے کہ بارش میں خیر ہے، لیکن کون سی بارش میں خیر ہے نہیں بول سکتے ہیں، پہلے والی، درمیان والی یا اخیر والی، کوئی بھی خیر ہو سکتی ہے. کہا یہ امت بھی ایسی، اخیر تک اس امت کے اندر میں کاماں چلتے جریں گے، لوگ کام کرتے ہی کریں گے اور لوگ اپنی قربانیاں اس دین کے لیے اور ابتغاء مرضات اللہ کے لیے کرتے رہے. خیر، تو اب یہاں فرماتے ہیں فَأَنَادَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ، یہ ہے ترجمۃ الباب. فنادا، کیونکہ باب کیا قائم کیا ہے، باب من رفع صوته، کہ حضور نے بلند آواز سے پکارا اور صحابہ سے کہا
ویل للاعقاب من النار، اے بھیا ایڑیاں اچھے سے دھو ورنہ جہنم کا عذاب ان ایڑیوں پر لاحق ہو جائے گا. یہ کہہ کر حضور نے بلند آواز سے کہا. تو یہ اس کے ضرورت کے وقت علم کی سیکھنے سکھانے کے لیے رفع صوت کے مباح ہونے کی غمازی کرتا ہے. رفع صوت کے مباح ہونے کی کیا کرتا ہے؟ غمازی کرتا ہے. اشارہ ملتا ہے کہ بھائی بول سکتے ہیں مگر بلا ضرورت کے نہیں. اسی لیے ہمارے یہاں پر مائک کا استعمال، اس کا کیا ہوتا ہے؟ کہیں بھی چلو بڑھ جائیں نہیں. نماز میں بھی اگر ایسا ہو کہ آپ کی آواز بغیر مائک کے مقتدیوں تک کے آسانی سے پہنچ سکتی ہے تو مائک کا استعمال آپ کے لیے مکروہ ہے. بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں کر سکتے. چھوٹی سی مسجد ہے 10x10 کی، اولیاء مالک شروع پڑ گئے. ابھی میں کل سفر میں تھا بمبئی، تو اتفاق سے میں رات وہاں پر پہنچا 5:30 بجے اور نماز پڑھنے کے لیے گئے. تو جہاں پر ہمارا قیام تھا مسافر خانہ، وہاں چھوٹی سی مسجد وہی 10x15 کی. تو مجھے دیکھا تو امام صاحب نے آگے کر دیا نماز پڑھانے کے لیے فجر کی. تو وہ مائک بھی لائے. میں بولا کتنے مصلی تھے دیکھو نا، مائک رکھ دو. تو یہ مائک کا بہت شوق نہیں ہونا چاہیے. سمجھ میں آئی بات؟ تو ضرورت، اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ضرورت ہے تو استعمال کرنے کا، نہیں ضرورت ہے تو استعمال کیوں؟ جب مائک وجود میں آیا، اذا اوجد مائک، جب مائک کی تدوین آئی، اس کو مکبرۃ الصوت کہتے ہیں. عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ مکبرۃ الصوت، یعنی آواز کو بڑی کر کر پیش کرنے والا. تو مکبرۃ الصوت کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں نماز میں؟ تو ہمارے پہلے تو فقہا نے منع کر دیا تھا، بولے نہیں ایسے نماز پڑھنی. اسی لیے دیکھو اب تبلیغی جماعت والے آج بھی بغیر مائک کے نماز پڑھتے ہیں. تو وہ اس لیے کہ ایک تحقیق، اس وقت تحقیق طلب مسئلہ تھا کہ مائک میں جو آواز ہے وہ اصل آواز ہے یا مائک آواز بنا کر آگے بھیجتا ہے. اس کو سمجھتا ہے؟ یعنی جو ہم لوگ بول رہے ہیں یہی آواز ہے یا مائک کے پاس ہماری آواز جاتی ہے وہ اس کو نئے سے بنا کر آگے بھیجتا ہے. تو شروع میں یہ تحقیق تھی کہ نہیں، آواز وہی نہیں ہوتی ہے، مائک کے پاس آواز جاتی ہے اور پھر اس کے بعد مائک اس آواز کو بنا کر آگے بھیجتا ہے. تو کہا تو جائز نہیں، سیدھی سی بات، جائز نہیں ہوگا. اور اس کے لیے دلائل بھی لوگوں نے جمع کیے تھے. حضرت مفتی شفیع صاحب کی کتاب ہے جواہر الفقہ، اس کے اندر میں آپ تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. 5 جلدوں کے اندر میں حضرت کی کتاب ہے، ایسے مسائل پر بڑا اچھا کام کیا حضرت نے. تو پھر اس کے بعد بات سامنے آئی کہ بھائی وہ بناتا نہیں، اسی آواز کو اٹھا کر مشین آگے اس کو تھوڑا سا رفع کر کر، یعنی آواز کو بڑی کر کر آگے بھیج دیتا ہے. وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اصل آواز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو مائک کی آواز میں اور اپنی آواز میں 1 سیکنڈ یا آدھی سیکنڈ کا فرق ہوتا ہے. یعنی آپ بولو اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم لگے گا وہاں تک آواز پہنچنے میں، فٹ سے آواز نہیں پہنچتی ہے. 1 سیکنڈ ہی کیوں نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنا کر بھیج رہا ہے، اتنا وقت بنانے میں وہ لے رہا ہے. اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ بھائی سیدھی سی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے جو آواز بنائی ہے وہ مائک کیا بنا سکتا ہے؟ وہ تو لیتا ہے اور لے کر اس کو تھوڑا بڑا کر کر آگے بھیج دیتا ہے. اب یہ جو اس کو بلند کرنا ہے اس کے لیے اس کو پروسیس میں کیا ہوتا ہے؟ وقت لگتا ہے. اس کو بناتا نہیں ہے، وہ اس کو پروسیس کرتا ہے. اس کو کیا کرنے کے لیے، یعنی اس کو رفع کر بلند کرنے کے لیے جو پروسیس اس کے اندر میں وقت لگتا ہے. خیر، تو اس لیے مائک کا استعمال بلا ضرورت کے ہونا چاہیے نہیں. اسی لیے ہماری شریعت میں بینڈ باجا جائز نہیں، ہماری شریعت میں چیخنا چلانا جائز نہیں. اسی لیے جائز نہیں. ابھی
کل ہمارے ڈرائیور بتا رہے تھے سعید بھائی کہ کہاں مولانا ایک آدمی کا انتقال ہو گیا مسلمان، کسی کا نام بھی ذہن میں نہیں، بولے کیسے؟ تو کہا کہ وہ شادی میں بینڈ باجے بجتے ہیں نا، تو بینڈ باجا بج رہا تھا زور زور سے، اور اٹیک آیا اور مرے، اٹیک آیا اور، تو میں نے کہا برابر۔ اتفاق سے 2-3 دن پہلے کسی سفر میں ہم لوگ ایسے جا رہے تھے تو آگے وہ بینڈ باجے کی گاڑی آتی ہے نا، وہ گاڑی تھی تو اس میں بڑے بڑے وہ اسپیکر لگے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ اتنے خطرناک اسپیکر بجتے ہیں، انسان کو اس آواز سے کتنا نقصان پہنچتا ہو؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ نے اس دن کہا تھا، بولے آج ہی ایک آدمی مر گئے، تو کہا اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ آواز اتنی زیادہ تھی کہ اس کا دل اسے برداشت نہیں کر سکا۔ تو اللہ نے انسان کو ایسا بنایا، ہر چیز کی کیپیسٹی سے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اب دیکھیں گے بعض قوموں کو اللہ نے کیسا عذاب دیا، صرف حضرت جبریل علیہ السلام ان کی بستی میں کھڑے ہو کے آواز لگائی اور مر گئے۔ قوم سمود کے بارے میں پڑھا نا آپ نے، وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا، تو حضرت جبریل نے کچھ نہیں کیا، ان کی بستی کی وجہ سے آواز لگا دی، ایک ہی آواز میں دھڑام، ختم سب، ایک بھی بچے۔ کیوں کہ اس کی کیپیسٹی سے زیادہ جب آواز جاتی ہے تو دل پھٹ جاتا ہے، انسان کو کیا ہو جاتا ہے، نسیں کام نہیں کرتی ہے۔ تو ہر چیز انسان کی اللہ نے لیمیٹڈ بنائی، تو بلا ضرورت کے زور زور سے آواز سننا یا زور زور سے بولنا یہ انسان کی صحت کے لیے بھی مضر ہے۔ بھائیو دوستو بزرگوں، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، تو بہرحال باب من رفع صوته بالعلم وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن يوسف۔ اس روایت کے لطائف اسناد میں، یعنی سند کے اندر میں لطائف ہوتے ہیں، کیا مطلب کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انوکھی کہیں گے، جس کو لطیفہ کا مطلب انوکھی۔ اس سند کا لطیفہ یہ میری سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ اس میں 3 راوی ایسے ہیں جو اپنے نام سے نہیں پہچانے جا رہے ہیں، بلکہ کس سے پہچانے جا رہے ہیں؟ اپنی کنیتوں سے پہنا جائے، ابو النعمان بھی، ابو عوانہ بھی اور ابو بشر بھی۔ اسی لیے تینوں کے نام مجھے بتانے پڑے آپ کو کہ بھیا اس سے مراد یہ ہے، کیونکہ لیس ابو النعمان واحد، راویوں میں ایک ابو النعمان نہیں ہے، بہت سارے ابو النعمان ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ ابو النعمان سے محمد بن الفضل السدوسی مراد ہے۔ ارے بتایا نا میں نے، العارم سے مشہور تھے ابو النعمان محمد بن الفضل السدوسی۔ ایسے ہی ابو عوانہ کے بارے میں بتایا کہ ان کا نام الوضاح الیشکری۔ ایسے ہی تیسرے راوی ہے ابو بشر، ان کا نام جعفر ابن ایاس الیشکری ابن الوحشیہ الواسطی۔ بہرحال آگے کا باب ہے باب قول المحدث حدثنا واخبرنا وانبأنا وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا واخبرنا وانبأنا وسمعت واحدا وقال ابن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة كذا وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين وقال أبو العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم تبارك وتعالى۔ چوتھا باب قائم کر رہے ہیں، باب قول المحدث، محدث کی بات کیا حدثنا اخبارنا اور انبأنا کے سلسلے میں۔ المحدث کس کو کہتے ہیں؟ حدث یحدث تحدیث، اس کے معنی آتے ہیں بات کو بیان کرنے والا، کسی دوسرے کے سامنے بات بیان کرنے والا۔ اور محدثین یعنی مطلق جو بھی ہوگا اس کو کہیں گے محدث۔ المحدث الناطق
بکتیبۃ القسام حذیفہ الکحلوت الشہید ابو عبیدہ المشہور بابی عبیدہ، ان کو یہ کہا جاتا تھا، کیا کہتے تھے؟ المحدث الناطق بالحماس، کہ حماس کے اسپیکر، تو وہ محدث کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو لغت کے اعتبار سے۔ اور اصطلاح محدثین میں کس کو محدث کہتے ہیں؟ اس آدمی کو محدث کہا جاتا ہے جس کا شغل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ کو بیان کرنے کا، من لہ شغل باحادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اللہ کے رسول کی احادیث کو بیان کرتے رہتے ہو، اسے محدث کہا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر محدث سے مراد وہی اصطلاحی معنی ہے، حدثنا، اخبرنا اور انبانا۔ اب مصنف یہاں پر یہ ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ حضرات محدثین اور راویوں کے یہاں پر مختلف صیغوں کے ذریعے سے بات بیان کی جاتی ہے۔ کبھی کوئی حدثنا استعمال کرتا ہے، کبھی کوئی اخبارنا استعمال کرتا ہے، کبھی کوئی انبانا استعمال کرتا ہے، کبھی کوئی سمعت استعمال کرتا ہے، کبھی کوئی عرض علینا کذا استعمال کرتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب مترادف ہے یا متفرق ہے، یعنی سب کا معنی ایک ہی ہے یا سب الگ الگ ہے؟ کہ حدثنا کا معنی الگ ہے، اخبارنا کا الگ ہے اور انبانا کا الگ ہے، یا ایک ہی ہے؟ تو اس سلسلے میں مختلف محدثین کی آراء کو بیان کر رہے ہیں کہ محدثین کی ایک جماعت وہ ہے جس میں امام بخاری بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھیا سب ایک ہی، کوئی اس میں فرق ہے نہیں۔ حضرت امام مسلم فرماتے ہیں نہیں، کس نے بولا فرق نہیں؟ سب میں فرق ہے، اور وہ فروق کو بیان کرتے ہیں جس کو آگے بیان کیا جائے گا۔ وقال لنا الحمیدی، اور ہمیں حمیدی نے کہا، پہلے ان کا ذکر ہو چکا ہے۔ الحمیدی مکہ مکرمہ کے مشہور راوی ہے، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے تلمیذ خاص اور امام بخاری کے شیخ۔ تو قال الحمیدی، حمیدی فرماتے ہیں، ان کا نام آپ نے وہاں سنا ہوگا، کوئی بتا سکتا ہے؟ ابو بکر بن عبداللہ، ان کا نام کیا ہے؟ ابو بکر بن عبداللہ الزبیری، لیکنہ اشتہر بالحمیدی، لیکن وہ حمیدی سے مشہور ہو گئے۔ کون کس سے مشہور ہوتا ہے کبھی پتہ بھی چلتا ہے کہ اس لیے مشہور ہوئے، اور کبھی پتہ چلتا بھی نہیں ہے، لیکن وہ مشہور ہو جاتے ہیں۔ تو ابو بکر بن عبداللہ الحمیدی الزبیری سے یہ ان کا نام ہے، البتہ حمیدی سے مشہور ہو گئے۔ تو سب سے پہلے اپنے استاد محترم ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ وقال لنا الحمیدی، کہ حمیدی ہم سے کہا کرتے تھے، کان عند ابن عیینہ حدثنا واخبرنا وانبأنا وسمعت واحدا، کہا حضرت سفیان ابن عیینہ، جب بھی ابن عیینہ آئے آنکھ بن کر سمجھ جانے کا، ای سفیان ابن عیینہ کا۔ دو ہے، ایک ہے سفیان ثوری اور دوسرے ہے سفیان ابن عیینہ۔ سفیان ثوری من العراق، یہ کوفہ کے محدث اور فقیہ ہے، اور سفیان ابن عیینہ محدث و فقیہ مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرفا وکرمہ، یہ مکہ مکرمہ کے کیا ہے؟ محدث اور فقیہ ہے۔ امام صاحب کے بھی مشائخ میں سے ہیں حضرت سفیان ابن عیینہ، اور امام بخاری تو بہت ان کے بعد آئے، ان کے تلامذہ ان کے کیا ہے؟ ان کے شیخ ہیں۔ کان ابن عیینہ، ابن عیینہ بیان کرتے ہیں، یعنی سفیان ابن عیینہ بیان کرتے ہیں، حدثنا اخبارنا انبأنا وسمعت واحدا، یہ سب ایک ہے، کوئی فرق نہیں۔ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ صحت اور اعتبار کے اعتبار میں سے ان میں کوئی فرق نہیں، کہ ایسا نہیں ہے کہ حدثنا سے بیان کرے تو صحیح، انبانا سے بیان کرے تو صحیح نہیں، کا کوئی فرق نہیں۔ حضرت امام شافعی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان بھی اپنے شیخ اور اپنے شیخ الشیخ کے حوالے سے یہی ہے
کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی سب کے اندر میں کوئی فرق پایا جاتا نہیں۔ اب جہاں پر امام بخاری وقال لنا کہے، عند کذا کہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روایت تعلیق ہے۔ امام بخاری جو اپنی کتاب میں روایتیں بیان کرتے ہیں وہ دو طرح سے، حدیث پڑھتا ہے نا، ہاں، تو حدیث کی فنی باریکیوں کے ساتھ پڑھنے کا، ایسا نہیں کہ اس میں فقہی اختلاف میں پڑھ لیا سمجھ گیا ختم ہو گئی بات، فقہ کی کتاب نہیں پڑھ رہا ہے، آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ حدیث کی کتاب۔ لہذا حدیث کی فنی باریکیاں آدمی کو معلوم ہونی چاہیے۔ تو کیا بیان کر رہا ہوں؟ ہاں، تعلیق بخاری۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دو طرح سے روایتیں اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں۔ ایک تو امام بخاری اپنی کتاب کے اندر میں روایتوں کو بیان کرتے ہیں پوری سند کے ساتھ، سند متصل کے ساتھ، اس کو کہا جاتا ہے روایات مسندہ، اور یہ صحت کا انتظام کرتے ہیں اس لیے روایات مسندہ صحیحہ۔ دوسرا، امام بخاری اپنی کتاب کے اندر میں کوشش کرتے ہیں روایتوں کو بغیر سند کے بیان کرنے کی، روایتوں کو بغیر سند، یعنی اپنے شیخ سے لے کر جس سے وہ روایت کر رہے ہیں وہاں تک کے سند نہیں بیان کریں، بلکہ ان کی بات کو بغیر سند کے بیان کریں، تو اسے کہا جاتا ہے تعلیق۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اور تعلیقات بخاری مشہور ہے، امام بخاری کی تعلیقات یہ کیا ہے؟ مشہور ہے۔ اب یہ جیسے آپ نے بیان کیا وقال لنا حمیدی کان ابن عیینہ تھا، اب حمیدی ڈائریکٹ ابن عیینہ کے تلامذہ میں سے نہیں، بیچ میں بہت سارے راوی ہیں لیکن ان کو ذکر نہیں کیا، سیدھا ابن عیینہ کی بات کو کیا کر دیا انہوں نے؟ بیان کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے تعلیقاً اس روایت کو کیا کر رہے ہیں؟ وہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ حدثنا، اخبرنا، انبأنا اور سمعت واحدا، یہ سب کے سب کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ وقال ابن مسعود، یہ بھی کیا ہے؟ تعلیق، اس لیے کہ سند کو بیان کر رہے، سند کو بیان کرے، ایسا کیسے پتہ چلے گا آپ کو؟ جیسا کہ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانۃ عن ابی بشر عن یوسف بن ماہک عن عبد اللہ، یہ پوری سند ہے۔ اب یہاں پر صحابی ہے، اب صحابی کو امام بخاری نے کہاں ملے؟ نہ صحابی سے ملے، نہ تابعی سے ملے، نہ تبع تابعی سے ملے۔ آپ کی روایت تو ثلاثیات ہے، لہذا تبع تابعی سے بھی آپ کی ملاقات ہے نہیں، آپ تو تبع تابعی کے بعد والا جو طبقہ ہے اس طبقے سے آپ روایت کرتے ہیں، تو آپ امام حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ڈائریکٹ کہاں ملیں گے؟ لیکن فرما رہے وقال ابن مسعود، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود، جب بھی ابن مسعود کہا جائے تو اس سے مراد کیا کون ہوتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن، مختلف ان کو عبداللہ ابن ام بھی کہا جاتا ہے اور عبداللہ ابن مسعود بھی کہا جاتا ہے۔ وقال ابن مسعود، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں عبادل ثلاثہ اور عبادل اربعہ مشہور ہیں، چار عبداللہ، عبداللہ ابن عمر، سب سے پہلے جو عبداللہ آتے ہیں اس میں عبداللہ ابن مسعود، فضیلت، منقبت، عمر، ان سب کے اعتبار سے سب سے بڑے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، تیسرے نمبر پر آتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، اور چوتھے نمبر پر آتے ہیں حضرت عبداللہ ابن الزبیر، عبداللہ ابن زبیر۔ یہ عمر کی ترتیب اور رتبے کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہی حیثیت، اسی طریقے سے ترتیب بنتی ہے۔ وقال ابن مسعود حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق۔ کہا دیکھو صحابی رسول، چونکہ آپ اپنی بات کو ثابت کریں گے اب کہ دیکھو بہت سارے محدثین، کبار محدثین اور صحابہ کو اٹھا کر دیکھو تو کوئی حدثنا کہہ رہا ہے، کوئی اخبارنا کہہ رہا ہے، کوئی انبانا کہہ رہا ہے، کوئی سمیعتو کہہ رہا ہے، لیکن بات ایک ہی ہے۔ کہیں ایسا نہیں ہے
کہ حدثنا کہے تو اس کا مطلب سند متصل ہے، انبأنا کہے تو سند منقطع ہے، سمعت کہے تو سند کا نہیں، سب ایک۔ ابھی آگے بیان کیا جائے گا احادیث مبارکہ کو حضرات محدثین کتنے طرق سے یعنی بیان کیا کرتے تھے، اور اس کی کیا ہے احکام کیا ہوتے ہیں اس کے، اسی کو بیان کرنے کے لیے امام بخاری نے یہاں پر اس کو ذکر کیا کہ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ۔ بہرحال تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدثنا رسول اللہ، اب روایتیں بیان کریں گے، صرف اتنے بیان کریں گے کہ قال ابن مسعود حدثنا رسول اللہ وهو الصادق المصدوق۔ تو وہ کہا دیکھو حدثنا کا لفظ کون استعمال کر رہے ہیں؟ صحابی رسول سیدنا و سید هذه الامہ حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ حضرات صحابہ میں سے ہر صحابی سیدنا و سید هذه الامہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، لہذا صحابہ میں سے ہر ایک سیدنا و سید هذه الامہ، اتنا تو حق بنتا ہے۔ بزرگوں کے نام لیتے ہیں تو کسی کو حکیم الامت کہتے ہیں، کسی کو حجت الاسلام کہتے ہیں، تو ہمارے صحابہ کا اشارہ کا اتنا بھی حق نہیں بنتا ہے کہ ان کو یہ کہے کہ سیدنا و سید هذه الامہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال، حضرت عمار بن یاسر جب ان کا تذکرہ کرتے تھے تو کہتے تھے سیدنا بلال۔ کون بیان کر رہے تھے؟ اللہ۔ حضرت عمر کیا فرما رہے ہیں؟ سیدنا بلال، سیدنا عمار بن یاسر، جبکہ وہ عمر میں ان سے چھوٹے تھے سب، مگر اللہ کے رسول کے یہاں پر ان کے مقام اور مرتبے کو دیکھا تو کہتے تھے سیدنا۔ اللہ کے رسول نے ان کے اتنے عزت اور احترام کیا، ان کا اتنا خیال رکھا، کسی موقع پر ان کو کسی نے تانا دے دیا، حضرت بلال کو اور حضرت عمار بن یاسر کو غلامی کا تانا دے دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ تو حضرات صحابہ پھر حضور کے سامنے کہنے لگے سیدنا بلال، تو حضور خوش ہو جاتے کہ بھئی ہاں میرے صحابہ میں ایسے اونچ نیچ نہیں ہے، یہ غلام ہے، یہ آزاد کردہ غلام ہے۔ کہا حضور نے اس ساری اونچ نیچ کو ختم کر دیا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ محمود اور ایاز ایک بادشاہ تھا اور ایک غلام تھا، تو کہا دونوں ایک صف میں کھڑے ہو۔ حضور نے اس پوری امت کو یہ تعلیم دی کہ ہمارے یہاں پر امتیازی شان والی بات نہیں کرنے کی، ایک جیسا رہنے کا، چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی کو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پسند نہیں تھا کہ حضور تشریف لائے تو کوئی آدمی کھڑا ہو جائے۔ صحابہ فرماتے کہ ہم نہیں کھڑے ہوتے تھے، حضور جب آتے تھے تو ہم نہیں کھڑے ہوتے تھے۔ کیوں نہیں کھڑے ہوتے تھے؟ کیونکہ حضور نے اس کو پسند کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، تو حضور نے یہ تکلفات کو ختم کیا کہ بھائی سب انسان ہے، ہر انسان، سارے انسان ایک جیسے ہیں انسانوں کی طرح۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک کون اچھا ہے وہ تو اللہ کو معلوم، یہاں ہم کو کچھ معلوم نہیں، لہذا یہاں پر سوا سوا رہنے ہیں۔ اسی لیے ہمارے یہاں پر بھی استاد آئے تو بچوں کو کھڑا ہونے کا نہیں، یہ کالجوں میں اسکول میں جاؤ تو استاد کیا تھا سب کھڑے ہوتے، خالی مصنوعی ادب ہے، آرٹیفیشل ادب ہے۔ رسپیکٹ کیسا ہے؟ آرٹیفیشل، خالی بتانے کے واسطے، ورنہ اندر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ وہ ٹیچر نیچے دیکھتے رہتا، چیختے رہتے، چلاتے رہتے، کچھ نہیں۔ تو ہمارے یہاں یہ تکلفات نہیں، یہ اس کو تکلفات الاعاجم کہتے ہیں، عجمیوں کے تکلفات۔ خیر، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدثنا کا لفظ استعمال کہا تھا، کو صحابی رسول، حضرات صحابہ میں جن کو اقرا بھی کہا، جن کو افقہ بھی کہا، جن کو محدث بھی کہا، مکثر الروایہ بھی ہے، جس زاویے سے دیکھو سب زاویے سے بہت بڑی ہستی ہے۔ اس کا مطلب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑا مقام رکھتے ہیں امام بخاری کی نگاہ میں بھی۔ کیوں نہیں رکھیں گے؟ ہمارے محدثین جو تھے وہ ایسا نہیں سوچتے تھے کہ نہیں عبداللہ ابن مسعود تو شوافی ہے، یہ تو احناف کے آدمی ہے، اس لیے اپنے کیوں ان کو نہیں، وہ احناف کے کیوں؟ ارے بھائی احناف کس کے ہیں؟ ہمارے شوافی، احناف، حنابلہ، مالکیہ کوئی الگ الگ نہیں ہے، سب ایک ہی ہے، سب کے سب حق ہے۔ لیکن اتنا ہے اللہ کا نظام ہے اس دنیا کے اندر میں، انسان کی فطرتوں اور طبیعتوں کا خیال کیا ہے، اللہ نے الگ الگ لوگوں کو کھڑا کیا۔ ہم ایک ہی بات کہتے ہیں، نحن علی الحق یحتمل الخطأ وهم علی الخطأ یحتمل الحق، کہ ہم سب ایک جیسے ہیں، کہ نحن علی الصواب، حق بھی نہیں، حق پر تو سب ہے، نحن علی الصواب یحتمل الخطأ،
کہ ہم نے جو اجتہاد کرنے والوں کی پیروی کی ہے انہوں نے وہ ثواب پر ہے لیکن احتمال خطا ہے، اور جن کی بات ہم نہیں مان پا رہے ہیں اور جن تو ہم ان کو کیا کہیں گے؟ وَهُمْ عَلَى الْخَطَئِ يَحْتَمِلُ الصَّوَابَ۔ کیوں؟ اگر یہ اعتقاد نہیں رکھے تو بھی سوال پیدا ہو کہ ہم امام صاحب کو کیوں مان رہے ہیں؟ تو ماننے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے نا، تو مان اس لیے رہے ہیں کہ ان کے اجتہاد کو، اور احناف جن ائمہ کے ساتھ یہ جنہوں نے اجتہاد کیا ہے ان سب کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اہلیت رکھتے تھے اجتہاد کی، کتاب و سنت کی روشنی میں جو انہوں نے اجتہاد کیا اس اجتہاد کی روشنی میں وہ ثواب تک پہنچے ہیں۔ البتہ بشر ہونے کے تقاضے سے وہ خطا بھی ہو سکتی ہے ان سے، مگر خطا بھی ہو تب بھی ثواب ملے گا۔ المجتہد یخطی ویصیب فإن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجر۔ اگر غلطی بھی ہو گئی تب بھی ایک اجر ملے گا، 50% تو مل ہی جائے گا، اور اگر ثواب پر پہنچا تو 100% ملے گا، یعنی ڈبل ثواب کیا ہوگا؟ ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقصد دنیا نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کہیں گے کہ حضرت تھانوی کے بغیر تو سبق اور مجلس پوری نہیں ہوتی ہے، نہیں پوری ہوتی ہے، برابر۔ تو حضرت فرمایا کہ ایک مرتبہ میں سفر کر رہا تو ایک انگریز من چلا میرے ساتھ آگے بیٹھ گئے، تو بات بات میں نے اس سے کہا کہ میں قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہوں، بیان قرآن، تو بولے آپ کو کتنی رائلٹی ملے گی؟ رائلٹی کا مطلب کتاب لکھنے کے اوپر پیسے ملتے ہیں، تو آپ کو کتنی تو حضرت کہتے ہیں کہ اللہ یہ کیسی قوم، اس کو خالی پیسہ بھی نظر آتا، بجلی کے خواب میں سیٹ ہوئے، کہا کہ انگریز کے خواب میں پیسے۔ تو میں نے کہا کہ میرے کو پیسہ نہیں ملے گا، بولے پھر اتنی محنت کیوں کر رہے آپ؟ اب آپ کہیں گے ابھی یہ پاگل کو کیسے سمجھانے کا؟ تو پھر آپ نے کہا کہ اس میں ایسا ہے کہ میں جو لکھوں گا اسے ہمارے لوگ پڑھیں گے، تو ہمارے لوگوں کے پڑھنے سے ان لوگوں کو ان کے اخلاق اچھے ہوں، ان کو علم ملے گا، یہ فائدہ، ہاں یہ برابر ہو، مطلب ان کو کوئی بھی ظاہری فائدہ نظر آنا چاہیے، ثواب ملے گا اس کو کیا مطلب، کیونکہ وہ آخرت کو مانتا ہی نہیں، وہ آخرت کو مانتا ہی نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو محدثین ہیں تو امام صاحب اب بیان کر رہے ہیں حدث، لیکن امام مسلم فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی، حدثنا الگ، انبانا الگ، اخبارنا الگ، وہ کیوں الگ؟ تو اس کے لیے فانتظروا ان معکم